محمد صدیق صاحب ہیں صادق آباد سے، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے سکون ملتا ہے کہ کوئی تو ہم لوگوں کی ترجمانی کرنے والا بھی ہے۔ میرا سوال کچھ یوں کہ جب سے سیلاب آیا زرداری خاندان کا کوئی فرد بھی مجھے سیلاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں دکھائی نہیں دیا۔ صدیق صاحب نہیں، میرا خیال ہے، مجھے کریکٹ کریں اگر میں غلط ہوں، تو ان کا بڑا قریبی رشتہ دار 50 روپے بانٹتا ہوا دکھائی دیا تھا، حالانکہ زرداری صاحب خود بہت جنرس آدمی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اچھا، وہ زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جان چھڑوالی کہ میری کمر میں درد ہے، وہ بالکل، اور کمر میں نہیں درد، ان کے اور بہت سارے فزیکل مسائل ہیں، وہ اپنی جگہ پہ۔ اچھا، ساتھ وہ یہ کہتے ہیں اس کے برعکس ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا اور مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے میدان میں دکھائی دے رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی میں نے بھی دیکھا ہے، خوشی بھی ہوئی ہے۔ اور کیا سندھ کے عوام کو اب یہ سمجھ نہیں آ جانا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے اصل وارث کون ہیں؟ دیکھیں اگین آپ نے تو بات ہی ختم کر دی ہے کہ فیصلہ تو لوگوں نے کرنا نا جی۔ حقائق جو ہیں، فیکٹ شیٹ ہر ایک کے سامنے ہے، سب کو پتہ ہے کہ کون اصل وارث ہیں، لیکن ہم جیسے جو عجیب و غریب قسم کے تہذیب کے رستے میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے معاشرے ہوتے ہیں، وہاں اپنی وراثت چھیننے کے لیے بھی ہمت، حوصلہ اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، رسک لینے پڑتے ہیں۔ اگر یہ تیار ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ انتظار کریں جب کبھی 500-700 سال کے بعد پاکستانی معاشرہ مہذب ہو جائے گا۔ یہ کم لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہے کہ اسلام نے ایز سچ سسٹمز، ہر معاملے میں، مختلف معاملات میں سسٹمز نہیں، اس کی وجہ ہے زمانہ بدلتا رہتا ہے، زمینی حقائق، آبجیکٹو ریالٹیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس لیے سسٹم نہیں، اہداف دیے جاتے ہیں، ٹارگٹس دیے جاتے ہیں۔ ہاؤ یو اچیو، اٹس اپ ٹو یو۔ اگر حکمران بے ایمان ہوں گے، خائن ہوں گے، بددیانت ہوں گے، تو وہ ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے والی اسٹریٹجی بنائیں گے نہیں ہیں۔ اب سنو، موسٹلی لوگ مفتاح صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، وہ تھا پہلے خلافت کا، تو یہ سب بےہودہ بات ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، دولت اور سیاسی طاقت، ملکی دولت اور سیاسی طاقت کے حوالے سے اسلام کے دو بنیادی ان چیزوں کے حوالے سے ایک بیسک پرنسپل ہے: ملکی وسائل اور ملکی دولت اور سیاسی طاقت کو ایک اسلامی معاشرے میں جوڈیشیسلی، منصفانہ طور پہ یوں گردش کرنا چاہیے جیسے صحت مند جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ منصفانہ گردش ہوتی ہے، اگر وہ رک جائے تو جسم بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی لو بلڈ پریشر، کبھی ہائی بلڈ پریشر، کبھی کلوٹنگ ہو جاتی ہے۔ یہ ہوش سے سننے اور سمجھنے والی بات ہے۔ جہاں ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی، وہاں اس طرح کی بدصورتیاں اور نحوستیں نہیں ہوں گی۔ اور حکمران آپ لوگ رہے ہو، دو مین سٹریم پارٹیز تھیں، یہ تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، وہ 3.5-4 سال کا اقتدار تھا، تو وہ تو تمہاری بجی ہوئی فصلیں بھائی میرے کاٹتا رہا ہے، تو عقل کرو۔ یہی حال سیاسی طاقت کا ہے، اس کو بھی خون کی طرح سر سے لے کے پاؤں تک صحت مند انسانی جسم میں خون اگر منصفانہ طور پہ گردش کر رہا ہو، اٹ کیپس دی ہیومن باڈی ہیلدی۔ اس ملک میں ملکی وسائل پہ گنے چنے لوگوں کا قبضہ ہے، مافیاز کا۔ اسی طرح ملکی دولت کے ساتھ ساتھ ملکی طاقت پہ بھی چند خاندانوں کا قبضہ ہے، جس کی ایک شاخ لانتی موروثیت ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، یا نواسا یا سالہ یا بہنوئی، جو وٹ ایور،
تو اس لیے یہ جو قصے کہانیاں آپ سناتے ہو نا اپنے وسائل میں، اپنے وسائل سے باہر کیا؟ نارملی ایک آپ کی بات جزوی طور پہ ٹھیک ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جہاں یہ محاورہ ہے، پنجابی زبان کا ایک محاورہ ہے، شاید آپ نے سنا ہو کبھی مفتاح صاحب، وہ یہ کہ پڑوسی کا لال منہ دیکھ کے اپنا منہ چپیڑے مار مار کے، تھپڑ مار مار کے سرخ کرنے کی کوشش کرنے کا ایٹیچیوڈ بالکل ہے. اگر تو آپ کا اشارہ ہے اس کی طرف تو اس پہ تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں آئے. آئی 100% اگری ود یو. لیکن باقی کیا ہے، غریب آدمی نے کیا اپنے وسائل سے باہر جانا ہے؟ وہ تو محاورے ہیں ہمارے، روکھی سوکھی 2 وقت کی روٹی. وہ تو بہت بعد میں 3 وقت کا کانسیپٹ گورے نے دیا. 2 وقت کی روٹی ہوتی تو اس طرح کی نا دل جلانے والی اور اریٹیٹ کرنے والی اور غصہ چڑھانے والی باتیں مفتاح صاحب نہ کیا کریں.